اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر ہم پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے 3-4 صفیں مزید ہیں اور تب نماز کے دوران ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا وضو برقرار رہتا ہے؟ اگر ہم دوسروں کو نماز میں ڈسٹرب نہ کرنے کی نیت سے وہیں کھڑے رہیں اور بعد میں وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیں تو کیا ہمیں باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ ناظرین اکرام، یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھنے سے بھی ہم شرماتے ہیں، اور پھر جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی نماز خراب کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ہم ثواب کی بجائے گناہ ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہم نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے کروا سکیں۔ ناظرین اکرام، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو ہونا اور دوران نماز باوضو رہنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہم وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز ادا کرنا ثواب کی بجائے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جگہ میں نماز ادا کر رہے ہوں تو اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، وہاں روشنی ہونی چاہیے۔ اندھیرے میں نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ ہمارا جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمارا وضو برقرار ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون بہہ جائے تو ایسی صورت میں ہمارا کیا لاحِ عمل ہونا چاہیے؟ آئیے کچھ واقعات اور احادیث مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ چند لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ کسی ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی۔ جب ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو معلوم پڑ گیا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، پر ان چند بندوں میں سے کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ کس کا وضو ٹوٹا ہے۔ اس نے شرم کے مارے نماز نہ توڑی بلکہ نماز کو جاری رکھا۔ اس کا پردہ رکھنے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں جو 2-4 لوگ نماز ادا کر رہے تھے وہ سارے کے سارے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرتے تاکہ اس بندے کو شرمندگی نہ ہوتی اور نماز کو پھر سے ادا کیا جاتا، پر نمازیوں نے ایسا نہ کیا۔ ناظرین اکرام، ہمارے دین اسلام میں بھی حکم یہی ہے کہ کسی کے پردے کو ظاہر نہ کیا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو، لیکن یہاں سوال دل آزاری کا نہیں۔ جیسا کہ حضرت علی بن تعلق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ تو ناظرین، اس احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نماز میں نقصیر یا مزی آ جائے وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس کے درمیان میں کلام نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ایک اور حدیث ہے کہ جس نے دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ حدیث سے واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو جائے، چاہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا دوسری صف میں، اس کو چاہیے کہ نمازیوں سے الگ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہو۔
وہ دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے ایک وہم سا ہونے لگتا ہے کہ کہیں حواس تو نہیں خارج ہو گئی، حالانکہ کچھ بھی خارج نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز کو خراب کرنے اور اس میں عدم خشوع کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ نکلے یا نماز اس وقت تک مت توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ تو ناظرین، حدیث سے یہ مراد نہیں کہ حکم آواز سننے یا پھر بدبو آنے پر معلق ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے اسے آواز نہ بھی آئے اور بدبو نہ بھی سونگھی ہو۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ شرم کے مارے کسی کو یہ ظاہر ہونا نہیں چاہتے تو ایسی حالت میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں کہ میرے ناک سے خون بہ رہا ہے، دوسرے سب یہ سمجھیں گے کہ اس کے خون بہنے سے وضو ٹوٹ گیا، اس لیے دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے۔ اس سے بندے کی بھی عزت رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، ناک سے خون بہنے، ہوا خارج ہونے یا قے آنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ سے وضو کے لیے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے، جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کے ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے، شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اگر ابھی وضو کیا ہی ہے اور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اس کی ہوا خارج ہو گئی یا اس کو کیا آ گیا تو پھر دوبارہ سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر اخراج ریح کا تقاضا ہو تو ریح کو بامشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو نماز قضا کرنے کی بجائے ریح کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ باوضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہر فرد کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت اور ان کا دیدار نصیب فرما۔ ناظرین اکرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔